اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں نے برصغیر میں اپنے مفاد کی خاطر ریلوے لائنیں بچھائیں اور ٹرینیں چلائی تھیں، مگر اس کا حتمی فائدہ برصغیر کے لوگوں کو ہی ہوا۔ جب 170 برس پہلے برصغیر میں ریلوے کا نظام آنا شروع ہوا تو یہ صرف آمد و رفت کا ذریعہ نہیں تھا، اس نے چند اشروں کے اندر انسانوں کے رہن سہن، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، نوکری یا کاروبار کے طریقوں، حتیٰ کہ سوچنے کے انداز کو بھی بدل ڈالا تھا۔ لیکن پاکستان میں یہ نظام آج ٹوٹ پھوٹ اور زوال کی عبرتناک داستان بن چکا ہے۔ سرکاری دعوے اپنی جگہ، لیکن پاکستان میں ریلوے کے اصل حالات کا اندازہ زمین پر جا کر ہوتا ہے۔ آج پاکستان میں ریلوے پھیلنے کی بجائے سکڑ رہی ہے۔ آزادی کے وقت ہماری ریلوے لائن کی کل لمبائی 8,561 کلومیٹر سے زیادہ تھی، اب وہ گھٹ کر 7,791 کلومیٹر سے کچھ زیادہ رہ گئی ہے اور متعدد جگہوں پر لائنیں بند کر دی گئی ہیں۔ اس کی سب سے ڈرامائی مثال لنڈی کوتل ہے۔ یہ ریلوے لائن انگریزوں نے 50,000 پاؤنڈ فی میل کے خرچ سے بنائی تھی، جو نہ صرف ہندوستان بلکہ شاید دنیا کی مہنگی ترین ریلوے لائن تھی، کیونکہ اس وقت عام طور پر 5 سے 10,000 پاؤنڈ فی میل کے حساب سے ریل بچھ جاتی تھی۔ لیکن اب لنڈی کوتل کوئی ٹرین نہیں پہنچ پاتی۔ وہاں آخری ٹرین 15 برس پہلے سن 2007 میں پہنچی تھی، جس سال خوفناک سیلاب آیا اور ریل کی پٹریاں بہا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تب سے ریلوے افسر بار بار سروے کے نام پر وہاں جاتے ہیں اور گونگلوں سے مٹی جھاڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ تو پاکستان ریلوے کے زوال کی کہانی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا جب برصغیر پر ریلوے کا راج تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کو دراصل انگریزوں کی فوج نے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں ریل نے فتح کیا۔ ریل سے پہلے ہندوستان کا ہر علاقہ ایک جزیرے کی مانند تھا۔ ایک عام آدمی اپنے آبائی علاقے سے 10-15 میل سے زیادہ دور نہیں جاتا تھا اور نہ اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ نوکریاں، رشتہ داریاں بھی قریبی علاقوں میں ہوا کرتی تھیں۔ روزمرہ ضرورت کی تقریباً ہر چیز مقامی طور پر مقامی اجزاء سے تیار ہوتی تھی۔ صرف شاہی خاندان یا رئیس اور نواب ہی دور دراز کے علاقوں سے لائی گئی اشیاء استعمال کرنے کی سخت رکھتے تھے۔ ریلوے نے آ کر یہ سارا نظام الٹ پلٹ کر دیا۔ ریلوے کی پٹریاں صرف لوہے کے ٹکڑے نہیں بلکہ وہ دھاگا تھا جس نے تمام ہندوستان کو آپس میں پرو دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ممکن ہو گیا کہ کوئی شخص ہفتے 10 دن کے اندر اندر لنڈی کوتل سے کراچی سے بامبے سے مدراس اور وہاں سے کلکتہ کا سفر کر سکے۔ اب لنڈی کوتل کے کسی قبائل کے لیے بامبے میں، کراچی والے کے لیے کلکتہ میں اور ڈھاکہ کے باسی کے لیے کوئٹہ میں نوکری کرنا عام سی بات ہو گئی تھی، جس کا چند سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج ہم کسی دور دراز کے گاؤں دیہات کی دکان میں بھی پڑا سامان دیکھیں تو وہ نہ صرف ملک بلکہ دنیا کے کونے کونے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اس عمل کا آغاز ریلوے نے کیا۔ جب سفر آسان ہوا تو ایک علاقے میں بننے والا سامان بھی دوسرے علاقوں میں آسانی سے پہنچنے لگا۔ اس سے چیزوں کی قیمت بھی کم ہو گئی۔ اب نہ صرف دوسرے علاقوں بلکہ دوسرے ملکوں سے مال بندرگاہوں تک اور وہاں سے ریل کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک دستیاب ہونے لگا اور یہاں کا مال دوسرے ملکوں میں جانے لگا۔ لیکن بہت سے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ریل سسٹم انگریزوں کا ہندوستان کو انمول تحفہ تھا۔ اگر مثال کے طور پر ہندوستان پر مغلوں کی حکومت ہوتی تو کیا ہندوستان میں کبھی ریل نہ آ پاتی؟ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ ہندوستان کو انگریزوں نے ریلوے کی شکل میں ایک تحفہ دیا۔ چین، ایران، روس اور سینکڑوں دوسرے ملکوں پر انگریزوں کا کبھی قبضہ نہیں رہا، مگر انہوں نے بھی ریلوے نظام قائم کر لیے۔ یہ دراصل پرائیویٹ کمرشل کمپنیاں تھیں جو ریل کی پٹریاں بچھاتی تھیں اور ان پر انجن چلاتی تھیں اور متعلقہ سارے لوازمات پورے کرتی تھیں۔ جو کوئی ان کو پیسے دیتا وہ اسے نظام بنا کر دے دیتی۔ اس کے لیے قبضے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں آپ کو موبائل نیٹ ورک کے لیے کسی ملک کو فتح کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ کمپنیوں کو ٹھیکہ دینے کی ضرورت ہے، بالکل ایسا ہی ریلوے کے لیے بھی تھا۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ریلوے زوال کا شکار کیوں ہے؟ آج جب کہ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، ریل آج بھی دنیا میں سب سے سستا، سب سے آرام دہ اور سب سے محفوظ طریقہ سفر ہے، تو پھر پاکستان ریلوے کو نظر انداز کیوں کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب پاکستان ریلوے کے سابق آڈیٹر جنرل شیراز حیدر نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ٹرک مافیا نے ریلوے سسٹم کو جان بوجھ کر ناکام کیا ہے، مگر اصل وجہ یہ ہے کہ 90 کی دہائی میں حکومتوں کی ترجیحات ریلوے سے ہٹ کر موٹر وے اور ایکسپریس ہائی ویز کی طرف ہو گئیں۔ کھربوں روپے سڑکوں پر لگا دیے گئے مگر ریلوے کو یتیم بچے کی طرح نظر انداز کیا گیا اور آج یہ سسٹم سکڑتا ہوا تنازلی کی جانب گامزن ہے۔ یہی اس کی زبوحالی کی سب سے اہم اور سب سے بڑی وجہ ہے۔ برصغیر ہند و پاکستان میں ریلوے کے 170 برس پورے ہو گئے ہیں۔ اس دوران اس نے بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں نے اپنے مفاد کی خاطر ریلوے بچھائی تھی، مگر اس کا حتمی فائدہ تو برصغیر کے لوگوں کو ہی ہوا،
آج یہ حکومت پر منحصر ہے کہ وہ اس ورثے کو بچا کر فروغ دیتی ہے یا اسے زنگ آلودگی اور مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔